الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم۔ عزیزو، ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے زیادہ عظمت و برکت والا اور افضل ترین دن جمعہ کا دن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور خاص توجہات کا دن ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے اہم واقعات پیش آئے ہیں اور آئندہ پیش آنے والے ہیں۔ جمعہ کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اس دن نماز جمعہ کے عنوان پر ایک ہفتہ واری اجتماع مقرر کیا گیا ہے، اور اس اجتماع کو تعلیمی و تربیتی لحاظ سے زیادہ مفید اور مؤثر بنانے کے لیے نماز جمعہ کو مختصر کر کے خطبے کو، جو دراصل بیان ہے، لازمی قرار دیا گیا ہے، اور اس میں شرکت و حاضری کی تاکید کی گئی ہے، اور نماز سے پہلے غسل کرنے اور اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے کی ہدایت دی گئی، تاکہ مسلمانوں کا یہ مقدس ہفتہ واری اجتماع ظاہر و باطن ہر لحاظ سے بارونق اور خوشگوار ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن سارے دنوں کا سردار ہے، سید الایام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں سارے دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ مرتبے والا ہے۔ اس دن 5 اہم اعمال انجام دیے گئے۔ نمبر 1، اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا، اسی دن اللہ نے ان کو موت دی۔ اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے اس میں جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں، بشرطے کہ وہ حرام کا سوال نہ کرے، کوئی حرام چیز نہ مانگے۔ نمبر 5، اسی دن قیامت قائم ہوگی، تمام مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوائیں، سمندر، سب کے سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن ہی آئے گی۔ اس عظیم الشان دن میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ غسل کرنا، بالوں میں تیل لگانا، کنگھی کرنا، خوشبو لگانا، جلدی سے مسجد پہنچنے کی کوشش کرنا، کیونکہ فرشتے مسجد کے ہر دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں کے نام ان کے آنے کے اعتبار سے لکھتے رہتے ہیں۔ پھر جب امام خطبہ دینے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اگر جلدی آنا کسی وجہ سے ممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی شرعی عذر ہو، تو کم از کم اذان ہوتے ہی آ جائے، تاکہ فرشتوں کے رجسٹر میں ہمارا کہیں نام تو ہو جائے، کیونکہ جب اذان ہو جاتی ہے اس کے بعد دوسرے کام جائز نہیں ہے۔ پہلے سے 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو درمیان میں زبردستی گھس کر بیٹھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے۔ پھر جب مسجد میں آ چکے ہیں، آنے کے بعد جتنی توفیق ہو نفل نماز پڑھنا۔ جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھے تو خطبہ توجہ سے اور خاموشی سے سنے، کسی کو روک ٹوک نہ کرے، نہ کوئی چیز اگر گر جائے تو اس کو اٹھائے، کیونکہ جمعہ کا خطبہ اسلامی تعلیمات سکھانے، اللہ اور اس کے رسول کے قیمتی پیغامات انسانیت تک پہنچانے، ایمان کو تازہ رکھنے اور امت مسلمہ کے دل و دماغ اور جذبات و نظریات کو صحیح رخ دینے کا ایسا دینی انتظام ہے جس کی کوئی نظیر نہیں پیش کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے خطبہ یا بیان توجہ سے سنیں اور جو باتیں معلوم ہو ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ان اعمال کے کرنے پر اللہ کی طرف سے ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ ملے گا کہ اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس جمعہ سے گزشتہ جمعہ تک درمیان میں جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرما دے گا۔ ایک اہم چیز جس کو ہم بہت لائٹلی لیتے ہیں، یہ بھی ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے؟
جمعہ کی نماز کا چھوڑنا۔ جو لوگ جمعہ کی نماز چھوڑتے ہیں ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے اور ان کا شمار غافلوں میں ہو جاتا ہے، وہ غافلوں میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، حق بات اثر نہیں کرتی ہے، پھر بصیرت ختم ہو جاتی ہے، نیکیوں کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ لہذا جمعہ کو چھوڑنے سے ہمیں بہت بچنا چاہیے، بہت کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی سفر اور کوئی بڑا کام جمعہ کے دن میں ہمیں لاحق نہ ہو جائے۔ اللہ کے بندو، نماز جمعہ کی اہمیت کو سمجھو کہ نماز جمعہ کتنی اہم ہے ہمارے لیے۔ یہ مسلمانوں کی پہچان اور ان کا شعار ہے۔ نماز جمعہ اپنے بے شمار انوار و برکات کی وجہ سے پورے ہفتے پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کا اثر پورے ہفتے پر پڑتا ہے، اس لیے اس کی ادائیگی کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور اس کے چھوڑنے پر وعید سنائی گئی ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ایک جمعہ، ہفتے کا ایک دن، عید الفطر سے اور عید الاضحیٰ سے بڑا دن، اللہ کے یہاں بڑا مقام اور عظیم الشان دن ہمیں یہ اللہ میسر فرماتے ہیں، اور جمعہ کی نماز اتنی اہم اور بابرکت نماز ہے، اس کو وقت سے پہلے پہنچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ہم ہفتے میں 1 گھنٹہ بھی اس نماز کے لیے نکال نہیں سکتے، 1 گھنٹہ بھی، اس کو بھی ہم لائٹلی لیتے ہیں یا فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، بس لوگ ادا کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں، یا پھر لوگ کیا کہیں گے، گھر سے کیا بولیں گے، لوگ مجھے نہیں دیکھیں گے جمعہ میں تو کیا کہیں گے، اس طرح اگر ہمارا وہم و گمان ہے تو ہم کس طرح کے مسلمان ہیں؟ اللہ کے یہاں نام نہیں، اللہ کے یہاں کام حقیقت رکھتا ہے۔ جمعہ کے دن کا ایک اہم عمل، اور وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ، جو 1 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالی 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہیں، سیاحین فی الارض، جو زمین میں گھومتے رہتے ہیں، ہم میں سے جو بھی درود پڑھتا ہے اس کا نام لے کر درود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے۔ جمعہ کے دن میں ایک اہم گھڑی ہے اور وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس گھڑی کو پانے کی کوشش کرے۔ جمعہ کے 2 اذانوں کے درمیان، یعنی اذان اور اقامت کے درمیان، پھر مغرب سے پہلے کا جو وقت ہے وہ گھڑی، اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دن دعا کرے، اللہ سے مانگے، جو بھی ہمارا جائز کام ہو، جائز مراد ہو، اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنی حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی دعاؤں کو قبول کرنے والے، لہٰذا یہ گھڑی عطا کی گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں دلچسپی بتائے، اس کی جستجو میں بیٹھ جائے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ سے مانگنے میں لگائے، استغفار میں، درود میں اور دعاؤں میں اس دن کو لگائے۔ ایک آخری بات کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور وہ ہے ہر انسان کو موت تو آنی ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن جمعہ کے دن یا جمعہ کے رات میں اگر کسی کو موت آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرمائے۔ اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو جمعہ کے دن نماز جمعہ کے اہمیت کو سمجھ کر اس کی قدر کرنے والا اور اس میں خوب اعمال کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔